السلام علیکم۔ آپ نے کہا کہ قرآن میں سائنٹیفک علوم کا بھی ذکر ہے، وہ کون سی آیات ہیں جو ان کے بارے میں بتاتی ہیں ہمیں اس علم کے بارے میں؟ اس چیز سے پہلے میں ایک کلیریفیکیشن ضرور دینا چاہوں گی کہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے وہ مجھے اچھا لگتا ہے جملہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا جو وہ فرماتے ہیں، قرآن از ناٹ اے بک آف سائنس، اٹ از اے بک آف سائنس۔ یہ آیات کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی کتاب ہے۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس قرآن میں بہت سی ایسی آیات رکھی ہیں کہ جن کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہلے سے ہمیں ایک سائنٹیفک ڈسکوری کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، اور متعدد آیات ہیں۔ میں آپ کو چند ایک بتا دیتی ہوں۔ فار ایگزامپل سورۃ الرحمن، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کہ دو سمندر ہیں وہ آپس میں ملتے ہیں اور ان کے درمیان ایک پردہ ہے اور وہ مرج نہیں کرتے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اور دنیا میں یہ فینومینا بہت سی جگہوں پر پایا جاتا ہے، مثلاً ایک ٹھنڈا پانی ہے، آئسی کولڈ پانی ہے ایک اوشن کا، اور دوسری واٹر باڈی کسی سی کی ہے اور وہ مرج کر رہے ہیں اور وہ لوک وارم ہے۔ وہ دونوں مل کر کوئی ایک دوسرا ٹیمپریچر نہیں بناتے، جو لوک وارم ہے وہ اتنا ہی رہتا ہے، جو ٹھنڈا ہے وہ اتنا ہی رہتا ہے، کیونکہ واٹر باڈیز ہی فرق ہیں، وہ مرج نہیں ہوتے۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ یاسین میں ایک بڑی انٹرسٹنگ، اور یہ ظاہر ہے کہ ہمارے جو سائنس کا مزاج رکھنے والے اور دین کا مزاج رکھنے والے جو ہمارے اسکالرز ہیں انہوں نے یہ ڈرائیو کی ہیں۔ تو سورہ یاسین میں جو آیت ہے کہ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون، پاک ہے وہ ہستی کہ جس نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے، ہر وہ چیز جس کو زمین اگاتی ہے، تمہاری اپنی جانوں میں سے بھی، وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور ان چیزوں کے بھی جن کو تم ابھی جانتے نہیں ہو۔ اور ہمیں یہ چیز جو ہے، یہ ایک تو ایک دروازہ کھول دیا گیا نا کہ اتنی چیزیں ہیں جن کو تم ابھی نہیں جانتے۔ جب دنیا میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ ابھی بھی کتنی چیزیں ہیں جو ہم نہیں جانتے، اور ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے جوڑا بنایا ہے۔ اور یہ بھی مفسرین لکھتے ہیں کہ جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بات فرماتے ہیں کہ سبحان الذی، تو اس سے جب آیت شروع ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی کسی قدرت کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ ایک بہت بڑی ڈسکوری ہے کہ جس کو نوبیل پرائز ملا تھا، یہ 1920s کی بات ہے، کہ یہ پال ڈیراک ایک فزسسٹ تھا کہ جس نے یہ ڈسکور کیا کہ دنیا میں ہر چیز پیئرز میں ہے۔ وہ جو اس کی تھیوری آف کریشن ان پیئرز ہے، اس میں وہ کہتا ہے کہ اگر پیئرز میں چیزیں کریٹڈ نہ ہونا تو ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتی، لائف ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتی اگر وہ پیئرز میں نہ ہو۔ پھر اسی طرح سورہ یاسین ہی میں آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر چیز، ہر یہ ہیونلی باڈیز ہیں، ستارے، سیارے، سورج، ہر کوئی اپنے مدار میں تیر رہا ہے، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے چاند کی گھٹتی بڑھتی شکلوں کا ذکر کیا ہے۔ پھر ایک جو آیت ہے قرآن میں سورہ آل عمران میں، اس کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پورا اسلام کا کہ سائنس پر کس طرح غور کرنا ہے، ڈسکوریز پر کس طرح غور کرنا ہے، اور ان کو کس جگہ پر پلیس کرنا ہے اپنی زندگیوں میں، یہ سب ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ آل عمران آیا 190 آنورڈز فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ بڑی ہی زبردست یہ آیات ہیں کہ بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں البتہ نشانیاں ہیں اولو الالباب کے لیے۔ یہ جو انٹرسٹ کا پازیٹیو ایموشن ہے نا، یہ دراصل اگر ہم اس کو اولو الالباب کے ساتھ ریلیٹ کریں نا، کیونکہ صرف نالج تو آپ کو کچھ بھی نہیں دے گا جب تک کہ آپ اس سے کچھ ڈرائیو نہیں کریں گے، جب تک کہ آپ اس سے کوئی انفرنس ڈرا نہیں کریں گے، جب تک کہ آپ اس کی کوئی امپلیمنٹیشن نہیں دیکھیں گے، اور جب تک آپ اس کے ذریعے سے خالق کی معرفت حاصل نہیں کریں گے۔ تو اولو الالباب، عقل والے لوگ جو ہیں، ان کے اندر نشانیاں ہیں۔ اب یہ سارے کیا ہیں؟ یہ سارے سائنٹیفک فیکٹس ہی ہیں نا، ٹھیک ہے؟ آپ اس کو ڈسکور کریں۔ اور پھر یہ کون لوگ ہیں؟ الذین یذکرون اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیے کہ وہی جو بات آپ نے کہی تھی کہ وہی عالم دین بھی تھے اور وہی سائنسدان بھی تھے، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو زمین و آسمان کی تخلیق پر غور و فکر کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ کب؟ قیاماً وقعوداً وعلی جنوبہم،
کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تفکر کرتے ہیں، ریفلیکٹ کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں زمین و آسمان کی تخلیق میں۔ اور پھر جب وہ تفکر کرتے ہیں تو وہ کس نتیجے کو پہنچتے ہیں؟ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ باطل عبث بیکار پیدا نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب وہ اس نتیجے کو پہنچتے ہیں کہ تخلیق کائنات جو ہے بڑی بامقصد ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کے اندر عاجزی آتی ہے، وہ ایتھیسٹ نہیں ہو جاتے، وہ ملحد نہیں ہو جاتے، وہ اور زیادہ اللہ کے بندے بن جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں سبحانک فقنا عذاب النار، تو پاک ہے، تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ تو بیسکلی قرآن میں جہاں کہیں بھی سائنٹیفک فیکٹس کا ذکر ہے تو وہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی معرفت کرانے کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گی کہ آپ سورۃ النحل کا مطالعہ کیجئے، آپ سورۃ الروم کا مطالعہ کیجئے، آپ سورۃ الانعام کا مطالعہ کیجئے، کہ جس میں باقاعدہ باٹنی کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ ذرا دیکھو تو صحیح کہ کیسے یہ پلانٹ جو ہے یہ بیج میں سے نکلتا ہے، اور اس کے پکنے تک ذرا غور تو کرو کن کن سٹیجز میں سے یہ گزرتا ہے، پرندے کیسے فضاؤں میں چل رہے ہیں۔ تو یہ سب کچھ جو ہے، لیکن یہ صرف اور صرف سائنس کی نیت سے ہمیں نہیں پڑھنا، ہمیں اس کو اللہ تعالیٰ کے سائنس کی نیت سے پڑھنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔